جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع، اور ظاہر ہے تیسرا روزہ آج ہم سب نے افطار کر لیا۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ کردار کا اوج کمال ہیں آپ، اوج کمال ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اوج کمال کو بھی کمال اس وقت پہنچتا ہے جب در سیدہ کائنات سے جا کے وہ خیرات لیتا ہے۔ سیدہ کائنات کا گھر وہ گھر ہے جو محبوب رب العالمین کا گھر ہے۔ ناظرین، سیدہ کائنات کا در وہ در ہے جہاں ملائکہ انتہائی ادب کے ساتھ حاضری دیا کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے ناظرین جو تمام مسلمانوں کے لیے در نجات ہے، اور سیدہ کائنات کا ذکر صاحبان ایمان کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ میں اگر کہوں تو غلط نہ ناظرین، کہ کائنات کی ہر عورت کے لیے رہنما اور رہبر آپ ہی کی ذات ہے۔ معاملہ یہ ہے، مجھے آج اس بات کا تاسف کرنے دیجئے، بلکہ تعزیت کرنے دیجئے، تعزیت کا ورڈ میرا خیال ہے اپروپریٹ ہوگا، کہ جس طرح سے آج ہماری بچیاں خاص طور پہ یہ جو سو کالڈ لبرلزم کی فضا چل پڑی ہے، یہ جو سو کالڈ سیکولرزم کی فضا چل پڑی ہے، یہ جو سو کالڈ ہمارے یہاں مائی باڈی مائی چوائس کے جو نعرے اب باقاعدہ ببانگ دہل لگائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں جیوں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں پھر یہی کر لیجیے، یہی صحیح، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا ہے۔ جس طرح سے مغرب نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فگرز وہاں پر کیا ہیں؟ فگرز یہ ہیں کہ 80% خواتین ایسی ہیں کہ جن کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے بنیادی طور پر کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے۔ یہ صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے۔ اگر آپ بھی یہ شتر بے مہاری چاہتے ہیں تو آپ کر لیجیے، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے نتائج اتنے بھیانک ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے۔ آئیے ذرا ان کے در پہ نوک تو کیجیے، آئیے ذرا ان کے در پہ حاضری تو دیجیے، آئیے ذرا ان کے در پہ چلیے تو صحیح، اور ان سے پوچھئے کہ اے سیدہ پاک، ہمیں یہ بتلائیے کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے؟ میں اگر ایک ماں ہوں تو کیسی ماں بنوں؟ میں اگر بیٹی ہوں تو کیسی بیٹی بنوں؟ میں اگر بیوی ہوں تو کیسی بیوی بنوں؟ سیدہ پاک کی حیات طیبہ سے آپ کو ایک ایک پہلو زندگی کا انتہائی تابناک اور چمکدار ملے گا۔ ذرا سوچیے تو صحیح صاحب، کہ بیٹی ایسی بیٹی کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دین اسلام کی ترویج، اس کی تبلیغ، اس کی تکمیل کے لیے باقاعدہ کام کیا، اور ہر اس تکلیف کو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا، آپ نے بھی اسی انداز سے اس کو جھیلا۔ میں جملہ ادا کر رہا تھا کہ شیبی ابی طالب سے لے کر میدان مباہلہ تک آپ پوری حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیٹی اگر ہوں پھر ایسی ہو۔ اسی انداز سے اگر آپ ایک ماں کے کردار کو دیکھیں، ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ ماں کیسی عظیم ترین ماں، کہ جن کی کوکھ سے حسنین کریمین علیہ السلام جنم لیتے ہیں، کہ جنہوں نے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج آپ کہتی ہیں کہ مائی باڈی مائی چوائس۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ پردہ فرما رہی تھیں تو آپ نے ایک انسٹرکشن دی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ نے باقاعدہ ان سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ڈولی کہ جو کہ اس حد تک کورڈ ہونی چاہیے کہ عورت کا جسم اس میں سے نظر نہ آئے۔ آپ ذرا سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بنیادی طور پہ درس رہتی دنیا تک سیدہ کائنات نے دیا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے، عورت کا نام ہی چھپانے کی شے ہے، عورت کو چھپ کے جانا چاہیے۔ عورت کو توقیر اگر چاہیے، عزت چاہیے اور مقام چاہیے نا، تو یاد رکھیے گا در سیدہ کائنات پہ آنا پڑے گا، ورنہ پھر آپ ایک پپٹ کی طرح، ایک پروڈکٹ کی طرح بن جائیں گے، جیسا کہ ویسٹ کے اندر عورت کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے، اس سے اوپر اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ ویسٹ چاہتا ہے کہ آج پاکستان کے اندر بھی خاکم بدین اسی انداز سے عورت کو ایک پروڈکٹ بنا دیا جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو توقیر اور عزت ملے تو آئیے در سیدہ کائنات پہ حاضری دینے کی کوشش کریں اور انہی کو اپنا رہنما اور رہبر بنائیے۔